إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. حضرات محترم، لفظ عید جب بھی سنتے ہیں یا ذہن میں آتا ہے تو ایک خوشی کا احساس ہر مسلمان کے دل کے اندر انگڑائی لیتا ہے، اور عید کا معنی ہی خوشی ہے. عید کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ لوٹ کر بار بار آنے والی. اور آج کی مجلس میں ہم اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں کہ عید کی خوشی کیوں ہے، عید کی خوشی کن کے لیے ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتیں بتائی. اللہ کی توفیق سے ان میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دنیا کا ایک قاعدہ، قانون اور اصول ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ اپنے سے بڑے کو راضی کرنے کے لیے بڑے جتن کرتا ہے. لیکن اس کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا اور میرا اور آپ کا خالق جو ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ دوستی کر لو. یہاں بڑا چھوٹوں کو کہتا ہے میرے ساتھ دوستی کر لو. اگر میرے ساتھ دوستی کرو گے تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے لیے اللہ نے شرط اپنی دوستی کے لیے لگائی ہے، اگر میرے دوست بننا ہے تو پہلے ایمان لاؤ. اگر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ کہا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں تمہیں گمراہیوں سے نکال دوں گا، اندھیروں سے نکال دوں گا. یخرجہم من الظلمات الی النور، میں روشنیوں میں لے آؤں گا. میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے خیر کے دروازے کھول دوں گا. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ بہت بڑا احسان کیا کہ جب ہم نے ایمان کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ نے ہمیں کچھ عبادات عطا فرمائی. اگر یہ کرو تو تم میرے دوست بن جاؤ گے، تم میرے والے ہو جاؤ گے، تم میرا گروہ ہو جاؤ گے، تم میرے ساتھی بن جاؤ گے. میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا. میری نظروں میں دنیا کے سب سے بہترین انسان تم ہوگے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایماندار بن گیا اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرتا رہا، اللہ کی نظروں میں وہ کیا ہے؟ اولئک ہم خیر البریہ،
اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک مہینہ گزرا جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار تھا۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ اس میں کچھ عبادت اللہ کے لیے اللہ نے ہم پہ مقرر کی تھی۔ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہمیں رات کے قیام کا حکم دیا، ہمیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا، ہمیں نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہم نے کہاں تک یہ ذمہ داری ادا کی؟ اگر تو ہم نے ذمہ داری ادا کی، آج ہم یہاں جمع ہیں، عید کے دن کا آغاز کر رہے ہیں، تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان مرد و عورت مل کے اللہ کے گھروں میں سے یا میدان میں کہیں عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں، اے میرے فرشتے ادھر آؤ، مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر ایک مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے دونوں جہانوں کے مالک، جس مزدور نے مزدوری پوری کی ہے اسے اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں پھر گواہ رہنا، یہ میرے ایماندار بندے، یہ نیک عمل کرنے والے بندے، انہوں نے جو مزدوری کی ہے نمازوں کی ادائیگی کی صورت میں، روزے کے رکھنے کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، رات کے قیام کی صورت میں، صبح اور شام اللہ کے ذکر اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کی صورت میں یہ جو کچھ کی ہے مزدوری، گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان اچھے لوگوں میں شامل فرما لے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہماری طرز بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی۔ ایک بہت عظیم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، ان کا شعر 14 صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں گھومتا ہے، علماء پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، عید یہ ہے، اچھا لباس پہن لو، اچھے کھانے پکا لو، خوبصورت جوتا پہنو، اچھی سی خوشبو لگا لو، اپنے چہرے کو چمکا لو، اس کا نام عید ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، لاکھوں مربع میل کا حکمران عمر بن عبدالعزیز کیا کہتا ہے؟ عید کے لیے کھڑا ہوا، لوگوں کے سامنے کہتا ہے، ایک ہی لفظ میری سن لو، لیس العید لمن لبس الجدید۔ اس بندے کی کوئی عید نہیں جس نے صرف سفید لباس پہن لیا، خوبصورت زیب تن کر لیا، اچھے جوتے پہن لیے، اچھی پگڑی باندھ لی اور خوبصورت خوشبو لگا لی۔ لیس العید لمن لبس الجدید، سن لو اس بندے کی کوئی عید نہیں جس نے صرف لباس خوبصورت پہنا، ولیکن العید لمن خاف الوعید، عید تو صرف اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی، جو اس کی نافرمانی سے بچ گیا۔ حقیقتاً عید آج اس کی ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کیا، جزاؤہم عند ربہم، اب میں انہیں ان کا بدلہ دوں گا۔ کیا بدلہ ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کیا ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے میرے رب، جنت میں جو سب سے غریب ہوگا، جسے تو سمجھتا ہے میں نے کچھ نہیں دیا، اسے کیا دے گا؟ تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، موسیٰ میں ایک شخص کو کہوں گا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ انسان کا بہت چھوٹا ظرف ہے، اسے اللہ کی وسعتوں کا علم نہیں ہے۔ وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت تو بھر گئی، اب میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میں احکم الحاکمین ہوں، سب حاکموں سے بڑا، میں بھلا تجھ سے مذاق کروں گا؟ جا جنت میں نے تمہیں اتنی بڑی جاگیر دے دی جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی تھی۔ اگر یہ دنیا ہوتی تو وہ اس خوشخبری کو سن کے مر جاتا خوشی سے، لیکن اس وقت موت نہیں ہے،
کہا اتنی بڑی دے دی جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی، وہ بڑی خوشی سے جنت کی طرف چلے گا۔ اللہ پیچھے سے اعلان فرمائیں گے جا تجھے دگنا کر دیا، جا 3 گنا کر دیا، جا 5 گنا کر دیا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا جا دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت کا 10 گنا تمہیں عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اللہ اگر یہ سب سے غریب ہے تو امیر کو کیا ملے گا؟ پھر اللہ نے کوئی میئرمنٹ نہیں کی تھی کہ اچھے جنتی کو کیا ملے گا۔ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل کے اندر وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا جو اللہ رب العزت اچھے انسانوں کو عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ جاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ہے، آج یہ بدلے کا دن ہے ان کے لیے جنہوں نے وقت پہ نمازیں پڑھی، جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی، جنہوں نے تاکید کے ساتھ روزے رکھے، جو ان عبادات کو دوسری خطاؤں برائیوں سے بچاتے رہے، آج ان کے بدلے کا دن ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ جنات عدن، جنت عدن ہے۔ اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، باقی سارا حکم دیا ہو گیا، ان میں ایک اے حضرت انسان میں اور آپ ہمارے بابا ہیں جنہیں اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، اور دوسری جنت عدن ہے جسے اللہ نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے سجایا۔ آج ایک کاریگر مالی ہونا تو وہ اتنا خوبصورت باغیچہ بناتا ہے کہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اللہ نے وہ آپ کے لیے رکھا ہے کہ اگر تم میرے دوست بن جاؤ، میری بات کو مان لو، میرے حکموں کی تعمیل کر لو، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یہ چند دن کے لیے نہیں ہوگا، خالدین فیہا ابدا، تم ہمیشہ رہو گے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، رضی اللہ عنہم، تمہارا رب ہمیشہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسا نصیب والا بنا دے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہ سب کچھ کسے ملے گا؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، جو آج اس ڈر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، مجھے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج اللہ کی توفیق سے میں امید رکھتا ہوں ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنی مزدوری پوری کر چکے ہیں۔ آج ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شان اس سے بہت بلند ہے، ہماری منت یہ ہے یہ ٹوٹی پھوٹی قبول کر لینا۔ اور اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی مزدوری صحیح ادا نہیں کی، اللہ کے کسی فریضے کا انکار کیا ہے، تو کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، چاہے وہ اہل کتاب ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے اللہ کے حکموں کا، اگر وہ مشرک ہے انکار کرتا ہے اللہ کے حکموں کا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ فی نار جہنم، اللہ ہم سب کو معاف کر دینا۔ جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بہادری کی روزے نہ رکھ کے، ہم کیا سمجھتے ہیں نماز نہ پڑھ کے ہم نے بڑی بہادری کی؟ اللہ کہتا ہے میری نظروں میں سب سے بدترین انسان ہے وہ۔ آج اس کے لیے عید ہے جس نے اپنی مزدوری کو پورا کیا، آج وہ اللہ سے معافی لینے کے لیے میدان میں جمع ہے، آج وہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور جب یہاں سے پلٹے گا انسان، وہ ایماندار، وہ نیک عمل کرنے والا، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر چکا ہوگا، اللہ اس کے لیے جہنم کو حرام انشاءاللہ کر چکا ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر چکا ہوگا۔ اے اللہ ہمارا نام بھی ان میں لکھ لینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ایک ایسا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواتین جو نماز نہیں بھی پڑھ سکتی وہ بھی ہمارے ساتھ عیدگاہ میں آئیں۔ کیوں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے
جہاں اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ اس لیے ہر اللہ سے آج دعا مانگے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ملت اسلام کے لیے جو آج انتہائی مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اے اللہ سب پر رحم فرمانا۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً علی کل حال۔ الحمدللہ وآتانا من امرنا رشدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا مجیب دعوت المضطرین، یا کاشف کرب المکروبین، رحمان الدنیا والآخرہ ویا رحیمہما۔ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا، اللہم تقبل صلاتنا، اللہم تقبل تلاوتنا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما لے، اے اللہ تیری پاک کلام کی جو تلاوت کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے لیے معافی کا سبب بنا دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمارے لیے جنت لازم کر دے، اے اللہ ہمارے لیے جنت کو لازم کر دے، اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ سب کی مصیبتوں کو ٹال دے، اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بھی کسی بھی سبب پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے مالک الملک سب مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ جتنے یہ تیرے بندے، اے اللہ تیری بندیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ سب کے نیک اعمال کو قبول فرما لے، اے اللہ سب کی غلطیوں سے درگزر فرما، اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں میں ان کی خطاؤں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہوں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو مٹا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے مالک الملک آج جتنی بھی مصیبتیں ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ایک ظالم حکومت ہم پہ مسلط ہے جن کے دل میں کوئی ترس نہیں ہے، ہر دن وہ ہم پہ بم گراتے ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمیں رحم دل حکمران عطا فرما دے، اے مالک الملک ہم پہ رحم کر دے، اے مالک الملک ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ارحم الراحمین رحم کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں صحت عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے جوانوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا، اے مالک الملک دنیا میں فلسطین کے اندر، شام کے اندر، برما کے اندر، کشمیر کے اندر اور دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر مسلمانوں پہ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، اے اللہ ان کے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے، اے اللہ مسلمان مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم دمر اعداء الدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين
یا ارحم الراحمین. اللہم هذا الدعاء وهذه البكاء وهذه المناجات. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألزمته الخطايا ولم يجد إلا أنت ناصرا ولم يجد إلا أنت راحما يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.